میرے آقا سجدے میں ہے، شہنشاہ نقابت تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد یہ مائک سنبھال لیں گے۔ میں نے آڑا جانا ہے، قبلہ استاذی المکرم کا حکم تھا، خلیل احمد گوندل صاحب اور خلیل احمد برکاتی صاحب، آپ انشاءاللہ آپ کو رونق بخشیں گے آپ کے ذوق کے مطابق۔ میں جیسے بھائی کا حکم تھا، اور خصوصاً مرزا ہمایوں صاحب، انہوں نے مجھے بہت محبت کے ساتھ میرے گھر تشریف لے کے آئے اور محبت کے ساتھ انہوں نے مدعو کیا۔ میں انشاءاللہ حاضر ہو گیا ہوں۔ بھائی فرما رہے تھے سواری کرن لئی جنوں ملن کندے محمد دے، میرے آقا سجدے میں تشریف فرما ہے، سیدنا امام حسین کاندھے پہ سوار ہو گئے۔ بس صرف سبحان اللہ چاہیے، سبحان اللہ کو محبت نال۔ میرے آقا سجدے میں ہے، امام حسین کاندھے پہ تشریف فرما ہے۔ شاعر کہتا ہے طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ خرم بھائی مصرے کو ذہن میں رکھیے گا، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ پنجابی شاعر کا قلم اٹھا، وہ کہتا ہے نماز ہوئے، نماز ہوئے، نبی اکثر تمام انبیاء جھکا کے پڑھی، نماز ہوئے، علی دیگر دگیا سورج ولا کے پڑھی، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہدت کدھر کی ہے، فرمایا کعبہ بھی ہے، انہی کی تجلی کا ایک ذل، ارے روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، ارے ان کی نبوت ان کی ابوت سب عام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ سزا البشر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نماز ہوئے، نبی اکثر تمام انبیاء جھکا کے پڑھی، نماز ہوئے، علی دیگر دگیا سورج ولا کے پڑھی، مکے ہر تو لکا کے پڑھی، مدینے ہر کنوے کھا کے پڑھی، نماز ہوئے حسین سجدے دے وچ سارتان تو کٹا کے پڑھی، نماز ہوئے حسین سجدے دے وچ سارتان تو کٹا کے پڑھی۔ اور مصرع ذہن میں رکھیے گا، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، نماز ہوئے، نبی اکثر تمام انبیاء جھکا کے پڑھی، نماز ہوئے، علی دیگر دگیا سورج ولا کے پڑھی، مکے ہر تو لکا کے پڑھی، مدینے ہر کنوے کھا کے پڑھی، نماز ہوئے حسین سجدے دے وچ سارتان تو کٹا کے پڑھی، سبحان ربی جلالا سجدے دے وچ اس دی رگن پڑھائی رکھیا، خدا انجے تنہی اس نو نبی دی کانٹ تے چڑھائی رکھیا، خدا انجے تنہی اس نو نبی دی کانٹ تے، اب بھی جو نہ بولے اس کی اپنی مرضی ہے، خدا انجے تنہی اس نو نبی دی کانٹ تے چڑھائی رکھیا، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اور توجہ کرنی ہے، قرآن ہوئے، پہلے بھی تلاوت کلام پاک ہوئی، قرآن ہوئے، قاری قرآن روز مسجد وچ ممبر تے کھڑ کے پڑھدا ہے، تفور بھائی قرآن ہوئے، قاری قرآن روز مسجد وچ ممبر تے کھڑ کے پڑھدا ہے، کوئی جلد سے نکل کے پڑھدا ہے، کوئی حجرے چ وڑ کے پڑھدا ہے، کوئی شبینے چ، کوئی تراوی چ، کوئی فر کوئی اڑ کے پڑھدا ہے، قرآن ہوئے حسین کربل دے وچ نیزے تے چڑھ کے پڑھدا ہے، قرآن ہوئے، قرآن ہوئے، قاری قرآن روز مسجد دے وچ ممبر تے کھڑ کے پڑھدا ہے، کوئی حجرے چ وڑ کے پڑھدا ہے، کوئی جلد سے نکل کے پڑھدا ہے، کوئی شبینے چ، کوئی تراوی چ، کوئی فر کوئی اڑ کے پڑھدا ہے، قرآن ہوئے حسین کربل دے وچ نیزے تے چڑھ کے پڑھدا ہے، اور قرآن پڑھ کے سنائی رکھیا، قرآن بان کے وکھائی رکھیا، خدا انجے تنہی اس نو نبی دی کانٹ تے چڑھائی رکھیا، خدا انجے تنہی اس نو مرزا مسعود صاحب، خدا انجے تنہی اس نو نبی دی کانٹ تے چڑھائی رکھیا۔ آپ تشریف فرما تھے، اشتیاق صاحب نے تعارف کروایا کہ حافظ صابر صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو آپ نے اتنی محبت کی، یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے، میرا نہیں، حافظ قرآن کا یہ رتبہ ہے۔ پہلے بھی بیٹھے تھے، ایسے ہی سلام کیا، بیٹھ گئے، پھر جب پتہ چلا حافظ قرآن، آئے ہائے، اگر میرے والد گرامی حافظ قرآن ہے، ان کا یہ رتبہ ہے، تو جس نے کربلا میں قرآن سنایا اس کا کتنا رتبہ ہوگا؟ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ قرآن ہوئے، قرآن ہوئے، قاری قرآن روز مسجد وچ ممبر تے کھڑ کے پڑھدا ہے، کوئی حجرے چ وڑ کے پڑھدا ہے، کوئی شبینے چ، کوئی تراوی چ، کوئی فر کوئی اڑ کے پڑھدا ہے، قرآن ہوئے حسین کربل دے وچ نیزے تے چڑھ کے پڑھدا ہے۔ اور آخری
آخری شعر توجہ. باب آدم ودایا کنبا قبیلہ حسین دے کے دکھایا کنبا. باب آدم ودایا کنبا حسین دے کے دکھایا کنبا. موسیٰ نیلچ بچایا کنبا حسین کربل گھنایا کنبا. نو کشتیچ بہایا کنبا حسین پیدل ٹرایا کنبا. خلیل اکھی تے پٹی بدی حسین ویدے کو آیا کنبا. خلیل اکھی تے بٹی بدی خلیل اکھی تے پٹی بدی حسین ویدے کو آیا کنبا. اور علی اکبر اکھی ویکھیاں علی اکبر تے علی اصغر کو آئی رکھیا. حافظ بلال صاحب خدا انجے تا نہیں اس نو نبی دی کانڈ تے چڑھائی رکھیا. آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ امامت کھڑی رہی. سجدے میں تھے حضور در پشت تھے مولا حسین. بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی. بیٹھے رہے حسین بیٹھے رہے حسین. اب بولو تیری پشت پہ میرا تیری پشت پہ میرا تیری پشت پہ ہاتھ اٹھا کے ایسے نہیں تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. آخری 2 منٹ کیونکہ میں نے آگے بھی جانا ہے. بھائی ہیں انشاءاللہ آپ کی ذوق کو دوبالا کریں گے. میں بھائی کا بھی حکم ہے اور مجھے خصوصاً ابراہیم بھائی نے مدینہ شریف سے فرمایا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں 2 منٹ ضرور پڑھنا ہے. جس کے دل میں صدیق کا پیار ہے نا وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. اب پتہ چلا ہے سنیوں کی محفل میں بیٹھا ہوں ماشاءاللہ. نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق. میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن بات کرنی پڑ گئی ہے. کچھ لوگ فرقہ واریت پھیلانے کے لیے نا ان دنوں میں ضرور کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نہیں مجھ کو تعجب نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی. فقط مومن کو ہوتی ہے فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی. کون صدیق بھئی پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے. مولا کائنات ہے نا علی المرتضیٰ آپ کے ایک دوست تھے بڑے قریبی دوست. جنگ جمل میں بھی آپ کے ساتھ تھے جنگ صفین میں بھی. نام ہے ابو جحیفہ. آپ ایک دن مولا کائنات فرما رہے ہیں مولا کائنات فرما رہے ہیں ابو جحیفہ سے ابو جحیفہ تجھے ایسا بندہ نہ بتاؤں کائنات میں انبیاء کے بعد حضور کے بعد جس کی شان سب سے افضل ہے. کون فرما رہا ہے؟ مولا کائنات. کون فرما رہا ہے؟ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا مومن اور منافق میں فرق کرنا ہو تو علی کا ذکر کر. ناصر شاہ صاحب کہندے نے شام نو سورج رتا لگدا ہے ہاڑ وچ موسم تتا لگدا ہے. مومن کون منافق کون ذکر علی نال پتہ لگدا ہے. میں اس علی کی بات آپ کا قسم سے میرا دل باغ باغ ہو گیا ماشاءاللہ. ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. مولا کائنات فرما رہے ہیں حضرت ابو جحیفہ سے آپ کے دوست ہیں تجھے ایسا بندہ نہ بتاؤں جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے. آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی جی بتائیں. آپ نے فرمایا جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. نعرہ تحقیق. ارے ہمیں تو آل بیت کی محبت سکھائی صحابہ کرام نے. حضرت ابوبکر صدیق منبر پہ تشریف فرما ہے. ایک شہزادے آئے آپ منبر سے اترے اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کیا. وہ شہزادے کون تھے؟ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں تو صحابہ کا ادب ہی ہمیں تو آل بیت کا ادب سکھایا ہی صحابہ کرام نے ہے. 2 شہزادے کھیل رہے ہیں نا تو ایک نے کہا کہ آپ ہمارے غلام ہیں تسی ساڑھے نوکر ہو. روایت بڑی مشہور آپ نے بہت دفعہ سنی علماء سے نعت خانوں سے نقیبوں سے. مجھے ایسا گناہگار بھی سنا رہا ہے پنجابی شاعر اس کی میں پیش کر رہا ہوں. 2 شہزادے کھیل رہے ہیں نا گلی میں. ایک کہتا ہے کہ تسی ساڑھے غلام ہو تسی ساڑھے نوکر ہو. دوسرا شہزادہ گیا اپنے باپ کے پاس. باپ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران وقت کے دوسرے خلیفہ اتنی بڑی شانوں والا. آپ نے جا کے بات کی. ان کا یہ تھا کہ اب وہ دوسرے بچے کو بلائیں گے کہیں گے کہ تو نے یہ بات کیوں کی. آپ نے پوچھا کہ واقعی یہ بات. وہ دوسرے شہزادے کون ہے؟ بعض روایت میں حضرت امام حسن لیکن زیادہ روایت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زیادہ روایت میں حضرت امام حسین. آپ نے فرمایا حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ واقعی مولا حسین نے ایسا فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں جی ایسے ہی فرمایا ہے.
اس نے بیٹے نے تو شکایت لگائی نا، لیکن آگے سے باپ اپنے بیٹے کو کیسے مطمئن کر رہا ہے؟ پنجابی شاعر کہتا ہے او دی نان کی نسبت حکبہ سے۔ ہمیں تو آل بیت کی محبت ہی صحابہ نے سکھائی ہے۔ او دی نان کی نسبت حکبہ سے جیڑا خاص مقام مساڈا، او اے بھی راز اعزاز تو گھٹ کوئی نہیں، او دے منہ وچ نام مساڈا۔ او دی نان کی نسبت حکبہ سے جیڑا خاص مقام مساڈا، اے بھی راز اعزاز تو گھٹ کوئی نہیں، او دے منہ وچ نام مساڈا۔ اور ساری عمر دی عمر عدالتاں دا اوے بڑے ایک اسٹام مساڈا، یا لفظ حسین تو لکھوا گئے ہے عمر غلام مساڈا۔ اور پھر اس صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بکواس کرے، کون صدیق؟ بھئی پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے یہی یار بنا ہے، یہ تین میں شامل ہو تو پھر چار بنا ہے، پھر بعد میں سرکار کے سردار بنا ہے۔ ارے چاک کھول کتابیں، یہی تحقیق کہے گی، تو کچھ بھی کہے دنیا ایسے صدیق کہے گی، تو کچھ بھی کہے، تو کچھ بھی کہے۔ آخری چار مصرے، ایک شعر پنجابی شاعر کہتا ہے اس یاسک لوگ سمندر ہاں، ہے فرق معیار معیارچ، چاہ جنت دی ڈر دوزخ دا نہ رکھ دے گین شمارچ، تے حج سوم صلاۃ زکات چ نہیں جڑی ہے دیدار یارچ، تائیں عمر دی عمر تو ود گئی ہے ایک رات صدیق دی غارچ، تائیں عمر دی عمر تو ود گئی ہے، تائیں عمر دی عمر تو ود گئی ہے۔ سارے یار نبی دے عاشق تے کوئی دسے نہ، چارے یار نبی دے عاشق تے کوئی دسے نہ چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، انہاں جا نی ساراں ورگا۔ اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار ہزاراں ورگا۔ بھائی تو بار بار کہہ رہے ہیں حق چار یار، حق چار یار، جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا۔ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو، کیونکہ جس کو سب اہل سخا اپنا سخی کہتے ہیں۔ میری حاضری کا آخری ایک منٹ ہے، اس کے بعد بھائی نہیں پڑھنا ہے۔ جس کو سب اہل سخا اپنا سخی کہتے ہیں، جس کو شاہ زور زمانے کے جری کہتے ہیں، دین و دنیا میں یہ میرا ہے نبی کہتے ہیں۔ ارے برملا جس کو نبی اپنا اخی کہتے ہیں، جس کو سب غوث ولی اپنا ولی کہتے ہیں، ہاں جسے شیر خدا شیر جلی کہتے ہیں۔ ارے زوج زہرا ہو جو حسنین کا والد ہو، اس کو ناصر یہ جہاں والے علی کہتے ہیں، اس کو ناصر یہ جہاں والے علی کہتے ہیں، اس کو ناصر یہ جہاں والے علی کہتے ہیں۔ جڑا حق نہیں مندہ حیدر دوں، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا۔ جڑا راز عمر دا منکر ہے، او بشر جان دین تے نہیں آیا، او صدیق دا سچ مشکوک تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا۔ سنیو ہون بھی نہ بولو، تھوڑی مرضی دی گل ہے۔ سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا۔ روایت ہے سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں مال لے کے آئے نا، جب اسلام کو ضرورت پڑی تو سیدنا صدیق اکبر گھر کا سارا مال لے کے آئے اور آخر پہ دیوار پہ ایسے ہاتھ مارا کہ سوئی نہ رہ جائے گھر میں۔ سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، اسلام نو پئی جس وقت ضرورت صدیق دی۔ اشکان مصطفیٰ میں بہت ہی مشکور ہوں، آپ نے اتنی محبت دی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ پھر حاضری ضرور ہوگی، آپ کا جذبہ دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے، انشاءاللہ حاضری ہوتی رہے گی۔ میں عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ ادھر پیچھے کچھ ٹائم پہلے میں حاضر ہوا تھا۔ آپ کا جذبہ، آپ کی محبت اللہ سلامت رکھے۔ قبلہ بھائی تشریف فرمایا، میں نے ان کو بھی حکم تو نہیں عرض بلکہ ہاتھ باندھ کے عرض کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ایک شعر ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے عقیدے کا جو ہے نا ہماری اساس ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو، اللہ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اشکان مصطفیٰ محفل کو آگے چلاتے ہوئے